بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جب یہ بیان دیا، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ PDM کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنڈی کی طرف آئیں گے، وہ GH کی طرف آئیں گے، تو اس پر DGISPR نے یہ کہا تھا کہ جی آنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ ویسے تو ان کے یہاں آنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کو ضرور چائے پانی پلایا جائے گا اور ان کا بھرپور لک آفٹر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے دوبارہ اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے وضاحتی بیان یہ جاری کیا ہے، ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پہلے کہا ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم GHQ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم پنڈی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم جائیں گے تو اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اب جب مسلم لیگ نون نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے اور DGISPR کا بھی پیغام آ گیا ہے واضح طور پر، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ DGISPR کا یہ جو بیان تھا یہ جن کے لیے تھا، جو تھا ان کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے، ان تک یہ پیغام بھرپور انداز میں پہنچ چکا ہے۔ تو اب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس بات سے پیچھے ہٹ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی مکر گئی ہے GHQ کی طرف جانے سے، اور اب اگر جانا ہے تو فضل الرحمان صاحب نے اکیلے جانا ہے، نہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہوگی، نہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 3-4 فیصلوں پر مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے جس بہترین انداز سے نون لیگ کو پھنسایا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ دسمبر میں یہ حکومت نہیں رہے گی، اور دسمبر یہ سال جب ختم ہوگا تو اس وقت یہ حکومت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کیسے وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے معاملہ پیپلز پارٹی جنوری تک لے کے آئی، 1 جنوری کو اجلاس ہوتا ہے، پھر مریم اس سے پہلے کہتی ہیں کہ اب یہ حکومت جنوری میں جائے گی۔ جنوری میں جب جنوری آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فروری میں ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ ہم مارچ کے سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ تو اس طرح سے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اس وقت یہ سب سے بڑی ان کی وہ اپنے طور پر اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا وہ مریم کو ڈنٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب خود تو ایک طرح سے ریٹائر ہو چکے ہیں سیاست سے، اب وہ آگے پارٹی بلاول کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں، اور اس موقع پہ پیپلز پارٹی جتنا نون لیگ کو ڈنٹ ڈالے گی اتنا ہی مریم کو نقصان ہوگا، اور جتنا مریم کو نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتنا بلاول بھٹو زرداری کو فائدہ ہوگا۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یا تو ڈر گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت دعویٰ یہ کر چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ حکومت کو یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور 31 دسمبر تک انہوں نے اپنی قیادت کو استعفے جمع نہیں کرائے۔ تو اس طرح سے اس ساری صورتحال کے بعد PDM دم توڑ رہی ہے، مولانا صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، سنجیاں ہو جان کی گلیاں۔ مولانا صاحب اکیلے GHQ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اور ان کو چائے بھی پلائی جائے گی، ان کی او بھگت بھی کی جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ مولانا جو ہیں وہ اکیلے اب GHQ کی طرف جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو بہرحال ان کی خاطر مدارت کی جائے گی جیسے کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے تو مولانا کو جو KPK سے وہ نکلنا چاہیں گے، وہاں سے ان کو شاید نہ نکلنے دیا جائے اگر تو ان کا ٹارگٹ GHQ ہوا تو۔ اس کے بعد اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے بھی ان کو بڑے مسائل ہوں گے، تو پتہ چلے گا کہ ابھی تک تو اس حکومت نے ریزسٹ نہیں کیا، ابھی تک تو اس حکومت نے جو ہے وہ مداخلت نہیں کی، ابھی تک تو اس حکومت نے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، ابھی تک اس حکومت نے پکڑ دھکڑ نہیں کی۔ پیچھے انہوں نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں، ایک بھی ایسا جلسہ نہیں ہے جس میں ایک بھی گرفتاری ہوئی ہو، کوئی ایک بھی کارکن کا جیل نہیں گیا۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ درخواست لے کر گئے، ایک بندہ یہ نہیں بتا سکے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ GHQ کی طرف آنے کی بات کریں گے تو اس وقت اصل تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اور جب حکومت پولیس کو یہ ہدایات دے گی کہ ان کے راستے روکنے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے انقلابی ہیں، کتنے یہ نظریاتی ہیں، کتنے ڈٹ جانے والے ہیں، یہ کتنے لڑ جانے والے ہیں، اور کس طرح یہ اسلام آباد کا پنڈی کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری طرف کل رات علی حیدر صاحب نے سما ٹی وی پر اپنے پروگرام میں بہت امپورٹنٹ چیز کی ہے۔ اس سے پہلے 7 بجے کے اسی سما ٹی وی کے پروگرام میں کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں بھی نعیم اشرف بٹ ان کے ساتھ تھے، 7 بجے کے پروگرام میں چودھری منظور صاحب ساتھ تھے، 10 بجے علی حیدر صاحب کے پروگرام میں جو ہے وہ قمر الزما خیرہ صاحب ساتھ تھے، اور انہوں نے جس طرح سے یہ بتایا ہے
کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں سلیم مانڈوی والا، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بڑے گرج رہے تھے، بہت برس رہے تھے، جو نیب نے ان کو طلب کیا تھا، نیب میں جو ان کا کیس کھل گیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرائی، انہوں نے سینٹ کا اجلاس بلوایا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے، یہ پوری سینٹ کا معاملہ ہے، تمام سینیٹرز کا معاملہ ہے۔ سینٹ اجلاس انہوں نے بلوایا، اور جب ان کی درخواست پر سینٹ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، جب بلایا گیا تو سلیم مانڈوی صاحب والا اور شیریں رحمان صاحبہ یہ دونوں اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور بہت زیادہ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس سب سے نون لیگ کو بہت زیادہ اس وقت پریشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو بڑا سیف کھیلتی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بلاول نے جب نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر حملے کر رہے تھے، ان کے اوپر ذاتی الزامات لگا رہے تھے، تو بلاول نے وہاں پر کہا گلگت بلتستان میں کہ نواز شریف کو اس کے ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لینے چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو کراچی جلسے میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف اور مریم نواز یہ بہت زیادہ کہتے رہے کہ وہ جو معاملہ تھا آئی جی سندھ والا معاملہ، اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے شروع میں کچھ کیا، بعد میں پھر جب آرمی چیف کی کال گئی بلاول کو، اس کے بعد سے چیزیں کافی ساری کول ڈاؤن ہو گئیں، اور اس کے بعد مریم نے بہت زیادہ کہا کہ بلاول جو ہے وہ انکوائری کریں۔ انکوائری کرائی گئی، لیکن وہ رپورٹ پبلک نہیں گئی پیپلز پارٹی کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے آئی جی سندھ والے معاملے پر۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آئی ایس پی آر کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، جب یہ خبر سامنے آئی تھی جس کے مطابق یہی تھا کہ جی وہ آرمی چیف نے جو ذمہ داران تھے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے، تو اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا تھا، آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ نون لیگ کا بیانیہ اور موقف رد عمل مختلف تھا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں استعفے دینے کا معاملہ ہو، سندھ اسمبلی ختم کرنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے پر پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے مختلف فیصلے کیے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ کہتے تھے ضمنی انتخابات نہیں لڑنے، پیپلز پارٹی نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم ضمنی انتخابات لڑیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لینا، انہوں نے وہ بھی کہا۔ یہ کہتے تھے سندھ اسمبلی آپ ختم کر دیں، انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ یہ اور بہت سارے معاملات کہتے رہے، لیکن سندھ حکومت نے ان کی بات نہیں مانی، پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری نے، بلاول بھٹو زرداری نے ان کی بات نہیں مانی۔ بلکہ بتایا جاتا ہے کہ جب سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی بلاول نے کافی چیزیں مولانا فضل الرحمان کو کہی تھیں کہ آپ کا اگر ذاتی معاملہ ہے کہ آپ کا نیب کا کیس ہے تو ہم بھی نیب کو بھگت چکے ہیں، آپ بھی بھگتے ہیں، لیکن صرف آپ کے کیس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے جی ایچ کیو کی طرف چلے جائیں، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی۔ پھر پیپلز پارٹی نے اس کے بعد اظہار ناراضگی کیا تھا جب مولانا نے باہر نکل کر کہا کہ ہم جی ایچ کیو کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مولانا کی تجویز تھی، یہ مولانا کا خیال تھا۔ جب تک اس تجویز پر، جب تک اس خیال پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا، تب تک مولانا فضل الرحمان کو یہ نوش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب 27 دسمبر کو حامد میر وغیرہ نے کہا کہ وہاں پر پی ڈی ایم کی ساری قیادت جمع ہوگی، وہاں پر آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نہیں گئے تھے کیونکہ بلاول نے ان کو دعوت نہیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد وہیں پر آصف علی زرداری نے تقریر کی، انہوں نے کہا ہم سے سیکھو، ہم نے جیسے مشرف کو نکالا تھا عمران خان کو بھی نکال دیں گے، لیکن جمہوریت بہترین انتقام ہے، سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہوگی۔ وہاں انہوں نے نہ لانگ مارچ کی بات کی تھی، نہ فوج کے خلاف بات کی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تھی، نہ آرمی چیف کا، نہ ڈی آئی ایس اے کا نام لیا تھا۔ اور اس وقت بھی آصف علی زرداری نے بہت مطلب کہ مختلف جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ موقف اپنایا تھا۔ وہ بھی بڑا دھچکا لگا تھا مسلم لیگ نون کو کہ کس بہترین انداز سے آصف علی زرداری نے پہلے مریم کو وہاں پر بلوا کے اور بے نظیر اور بھٹو کی قبر پر حاضری دلوائی۔ وہ مریم جن کے والد بھٹو کو جعلی شہید کہتے تھے، وہ مریم جن کے والد نواز شریف ضیاء الحق کو اپنا روحانی والد کہا کرتے تھے، اور وہ مریم جن کے والد بے نظیر کے خلاف، بھٹو کے خلاف جو زبان استعمال کر چکے تھے، چیزیں کر چکے تھے، اس سب کے باوجود وہاں پر گئی مریم، وہاں پر بے نظیر کی قبر پر حاضری دی، پھول ڈالے، بھٹو کی قبر پر فاتحہ پڑھی، اور ساتھ ہی اس کے بعد پھر جس طرح سے پھر آریہ پار والا انہوں نے اس سے پہلے بیان دیا تھا
اور وہاں پہ بھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی ناراض ہوئی تھی کہ مریم کون ہوتی ہیں اس طرح کی ہائپ کریٹ کرنے والی کہ آر یا پار کر دیں گے. تو اگر پی ڈی ایم کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان یہ بیان دے, تمام قیادت مشترکہ بیان دے, تو بہرحال بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اب نون لیگ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے, ڈر گئی ہے نون لیگ, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ خبر بھی باہر آ چکی ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی کئی جو ہیں انہوں نے استعفے نہیں دیے, نہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں نہ وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور 19 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, 19 جنوری کو طارق عزیز صاحب کی یہ خبر ہے کہ مریم جو ہیں انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے بہت سارے اپنے رہنماؤں کو کہ بھرپور تعداد لائی جائے, بھرپور کارکنان کو لایا جائے, بھرپور پاور شو کیا جائے. یہ اب 19 کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے باہر ان کا پروٹیسٹ ہے جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں میکسیمم تعداد ہوں اور الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھایا جائے کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا اس کا فیصلہ کرے, اور دباؤ بڑھا کر یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ لینا چاہتے ہیں. اس کیس کے حوالے سے میں پہلے سیاست.pk پر فہیم اختر صاحب کا ایک انٹرویو کر چکا ہوں, پھر دوبارہ فہیم اختر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ کیس کہاں پر پہنچا ہے. وہ اپنے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز کرتے ہیں. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.